बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का मौजू जैसे कि सानिया ने बताया है, माफ़ी, फॉरगिवनेस, लेटिंग गो, फ्रीइंग योरसेल्फ। तो ये मेरा आज का मौजू है। सानिया, आपने मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले बात की थी कि बच्चों से अगर आपने कुछ सीखा है तो वो आपको बताया जाए। तो वो चूँकि वो होता है ना, कई दफ़ा मार्केटिंग में अगर आपने एक डिस्काउंट लिया हो तो डबल डिस्काउंट नहीं ले सकते। तो मैं चूँकि इस डिस्काउंट में हूँ कि मैं आ रही हूँ रोज़ाना, तो मैं वो डिस्काउंट नहीं, वो ऑफ़र नहीं ले सकती। लेकिन मैं आज उसका ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगी कि मैंने अपने बच्चों से क्या सीखा। तो क्योंकि वो मौजू के मुताबिक है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों से गुस्से को ख़त्म करना और कंट्रोल करना सीखा और साथ में माफ़ करना सीखा। मुझे याद है कि एक दफ़ा ऐसा हो रहा था कि घर में कोई बात हुई थी, जैसे मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, तो मैं बहुत गुस्से में आ गई। गुस्सा, मैंने जैसे कल भी बताया कि मुझे गुस्से की ज़रा तेज़ हूँ, गुस्सा आ जाता है। तो उस दिन कुछ ऐसी बात हो गई कि मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया और मैं, जैसे गुस्से में होता है कि इंसान लाउड हो जाता है, चीखता चलाता है, तो मेरा भी शायद, मैंने भी उस दिन ऐसा ही किया। तो उसके बाद मेरा बेटा मेरे पास आया और कहने लगा कि मम्मा, आप मैं दोनों की बातें सुन रहा था, आपकी भी और डैडी की भी, और मुझे लगता है कि आप ठीक थी, लेकिन अगर आप गुस्सा अपना कंट्रोल कर लेंगी और माफ़ी मांग लेंगी और तो और उनको माफ़ कर देंगी तो हमारे घर में पीस हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी और यकीन कीजिए उस दिन के बाद से मैंने वाकई ही, मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने अपने बच्चे से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज सीखा। मैं कहती हूँ कि आज तक मैं कभी भी किसी को माफ़ करती हूँ ना, तो मुझे वो हौसला, वो आवाज़ देती है जिसमें मेरे बेटे ने कहा था कि मम्मा, गुस्से पे काबू कर लेना और माफ़ कर देने से सुकून आ जाता है, घर में सुकून आ जाता है। और यही अदा अगर हम अपनी अपना लें तो हमारे दिल में भी सुकून आ जाता है। मैं समझती हूँ कि इंसान जो है, जब किसी से दुख उसे मिलता है, हर्ट होता है, तकलीफ़ पहुँचती है, या कोई बहुत जुल्म करता है उस पे, तो उसका गुस्सा आना भी जायज़ है और उसका माफ़ ना करना भी जायज़ है। लेकिन हम जब किसी को माफ़ नहीं करते ना, तो मैंने जैसे कल बताया था ना कि हमारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, हमारे ब्रेन में ना हर एक इमोशन का एक कंपार्टमेंट होता है, खाना होता है, जिसमें आप डालते जाते हैं। जैसे गुस्से की कोई बात है, अगर आपने नहीं भी निकाला तो आप डालते जाएंगे ना। आपने कहा दिया ठीक है, मैंने अभी तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन भूल नहीं सके और उसको आपने कंपार्टमेंट में डाल दिया। बिल्कुल इसी तरह से आपने किसी से माफ़ी तो मांग ली, लेकिन बुग़्ज़ और कीना रखा और उसके बारे में सोचते फिर भी रहे, भूल नहीं सके, तो वो कंपार्टमेंट फिर भी भरा ही रहा। तो हमने इन कंपार्टमेंट को, जो तकलीफ़ का खाना है, हम उसको तक़वियत दिए जाते हैं। तो क्या हम इस तरह से उस बंदे को जिसने हमें हर्ट किया था, क्या बार बार उसी से हर्ट नहीं हो रहे, उसको याद कर कर के? बिल्कुल, भूल जाना जो है वो एक दिमागी अमल है और इख्तियार में नहीं है, लेकिन माफ़ कर देना मेरा शऊरी फ़ैसला है। और जब हम शऊरी फ़ैसला करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो मैंने जैसे बताया था कि जब हम एक फ़ैसला दिल से कर लेते हैं तो अल्टीमेटली वो हमारे दिमाग को समझा ही देता है और हम आहिस्ता आहिस्ता भूल भी जाते हैं। ये मैंने करके देखा है, मैंने ये एक्सपीरियंस करके देखा है। कुछ मिथ हैं इसके बारे में, पहले मैं वो क्लियर कर दूं और फिर मैं आपको माफ़ी मांगने के, फॉरगिव करने के मैं आपके फ़ायदे बताऊंगी। मैं इतनी आपको फ़ायदे बताऊंगी कि आप वाकई ही अब इस रमज़ान के महीने में ये ज़रूर ये आपके दिल में आ जाएगी बात कि आप माफ़ करना सीख जाएंगे। तो मिथ क्या है? नंबर 1 मिथ तो यही है
کہ جب میں کسی کو کہتی ہوں نا کہ معاف کر دو تو بہت بٹر ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے معاف کر دوں؟ میں بھول تو نہیں سکتی نا کہ اس نے میرے اوپر جو ظلم کیا ہے. تو میں پھر وہی کہتی ہوں کہ معاف کریں، بھولیں نہیں. بھولنا وقت دے، اس کو وقت دیں. وقت کے ساتھ ساتھ وہ مدب ہو ہی جائے گا، کیونکہ جب ہم معاف کر دیتے ہیں تو وہ اس کی کمپارٹمنٹ جو ہے نا وہ لوزن اپ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آہستہ آہستہ بھول ہی جاتے ہیں. دوسرا جو مت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو معاف کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو ہے ظلم کو قبول کر لیا. تو یہ بھی بات نہیں ہے. معاف کرنا ظلم کو قبول کرنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اگر تمہارے اختیار میں ہے تو زیادتی کا بدلہ ضرور لو، لیکن اگر معاف کر دو گے تو میرے قریب ہو جاؤ گے. تو آپ ضرور، اگر آپ کے اختیار میں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا کر سکتے ہیں، اور اتنا ظلم اتنا گہرا ہے، اتنی چوٹ گہری ہے، تو ضرور اس کا بدلہ لیں، ریونج لیں. لیکن کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ریونج لے کے بھی وہ ہرٹ ہی ہوتے رہتے ہیں، معاف پھر بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا جواب ہے کہ ہم ظلم کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. پھر تیسری جو مت ہے کہ ہم نے اگر معاف کر دیا تو اس کا مطلب ہے ہم نے ظالم کو تقویت دے دی. تو یہ بھی نہیں ہے، آپ نے تقویت نہیں دی. جب آپ معاف کر دیتے ہیں نا تو آپ بلکہ ظالم کو کمزور کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اس سے زیادہ طاقت ہے. معاف کرنا ایک ایسی بڑی طاقت ہے، ایک ایسی خوبی ہے جو ایک کمزور انسان کو تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور پھر تیسرا جو ایک اور جو مت ہے اس کے بارے میں کہ میں نے اگر معاف کر دیا یا تو میں جو ہوں اپنے آپ کو، یہ میری کمزوری ہوگی. جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ طاقت ہے. اور یہ طاقتور بہت ہی اسٹرانگ ہیڈڈ بندہ اور جس کا دل بہت مضبوط ہے وہی معاف کر سکتا ہے. اب چلیے معافی کے فائدے دیکھتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ فائدے ہیں. نمبر 1 فائدہ جو سب سے مضبوط فائدہ ہے، سب سے جو ہے نا آپ کو آزاد کرنے والا فیصلہ ہے، وہ یہی ہے، فریڈم. آپ کی روح آزاد ہو جاتی ہے جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں. روح آزاد ہوتی ہے اور دل سکون میں آ جاتا ہے، لائٹنس آ جاتی ہے. وہ ہیوینس، وہ بے چینی، وہ غصہ، وہ سارے ایموشنز جو آپ کو آپ کی زندگی کو، آپ کی پرسنالٹی کو غلط شیپنگ دے رہے ہیں، وہ سب شیپ آپ کی بہتر ہوتی جائے گی. آپ کے اندر کامنس آ جائے گی. دوسرا جو فائدہ ہے کہ آپ کو جو ہے جب آپ معاف کرتے ہیں نا کسی کو تو آپ بھی دوسروں کو آپ کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ کس طرح؟ کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. میں نے غصے کی وجہ سے ہم بہت دفعہ ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو ہم کہنا نہیں چاہتے، we didn't mean it، اور ہم کہہ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم فوراً ہی معافی مانگ لیتے ہیں تو دوسرا بندہ بھی ہمیں معاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پھر وہ بھی معاف کر دیتا ہے ہمیں. تو ہم اگر کسی کی غلطیوں کو معاف کریں گے تو وہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا. تو اس طرح سے رشتے کیا ہوں گے؟ آپ کے اپنے ساتھ بھی مضبوط ہوں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی مضبوط ہوں گے. اور سب سے آخری فائدہ تو بہترین فائدہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو معاف کرتے ہیں. تو یہ سارے جو فائدے ہیں، اتنے زیادہ فائدے ہیں، آپ کی مینٹل اور ایموشنل اتنے فائدے ہیں کہ آپ ضرور اس بات کو اپنے کریکٹر میں، اپنے بیہیویئر میں شامل کر لیں. آج کا ٹیک ہوم میسج: معافی دل کو سب سے زیادہ سکون دیتی ہے اور آزاد کر دیتی ہے. Forgiveness frees the heart before it frees anyone else. اور آج کی دعا: اے اللہ،
ہمیں معاف کرنے کی صلاحیت عطا فرما. او اللہ, give us the strength to forgive and let go of what hurts us. آمین سم آمین. آمین ثم آمین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت ہی امپورٹنٹ بیان آج کا, اور ہماری زندگی میں یہ چیز شامل ہو جائے تو سب سے پہلے ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی, کیونکہ جو ہم اتنا برڈن اپنے دل و دماغ پر لے کر چلتے ہیں, ایک دفعہ معاف کر دیں, اپنا دل صاف کر دیں, تو سب سے پہلے تو وہ بوجھ ہمارا اترتا ہے, بالکل دوسرے کو تو بعد میں فائدہ ہوتا ہے. تو اپنے فائدے کے لیے ضرور لوگوں کو معاف کیجیے. اور میں تھوڑا سا اپنا ایکسپیرئنس آپ کو شیئر کروں گی کہ جب شروع میں جب میری شادی ہوئی تو obviously آپ ماں باپ کے گھر پہ بڑے لاڈلے ہوتے ہو, آپ کو کوئی وہ کہ کوئی کچھ کہتا نہیں ہے اور آل دوز تھنگس. تو میرے ہسبینڈ کبھی سختی سے بات کر جاتے تھے, تو اب وہ جو سکھایا ہوا تھا ماں باپ کا, اور جو ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں مذہب میں بھی کہ آپ نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی, آرگیو نہیں کرنا, تو میں بہت گھٹن ہوتی تھی کہ چپ ہوں, میں بول نہیں رہی. تو اب یہ ہوتا تھا کہ کبھی فون پہ ایسی بات ہوتی تو میں وہ فون بند کر دیتے تھے, میں پکڑ کے پورا بول کے اپنا غصہ نکال کے بالکل بالکل بٹ میں اپنا غصہ نکال دی ہوں. اینڈ وہ کئی لوگوں نے یہ جو ہے میری مدر ان لا بھی ہنسا کرتی تھی, وہ بھی دیکھتی ہوتی تھی مجھے ایسے کرتے ہوئے, اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. تو وہ کہتی تھی کہ وہ تو سن نہیں رہا, تمہیں کیا مل رہا ہے یہ بول کے. تو میں کہتی کہ بس مجھے تسلی مل رہی ہے. بالکل, میں بھی جیسے اپنے مریضوں کو کہتی ہوں نا کہ اگر آپ کو کوئی ہرٹ کر رہا ہے اور آپ معاف نہیں کر سکتے تو غصہ اتارنے کے لیے نا آپ جب وہ چلا جائے نا تو خوب چیخیں, اس کو گالی بھی دینی ہے تو اکیلے میں دے لیں, اور کیونکہ اس سے رشتے خراب نہیں ہوں گے. اور اگر گھر میں کوئی برتن ہے, میں نے کچھ برتن رکھے ہوئے تھے کہ جو بس جیسے ہی غصہ آیا نا کچھ نہیں کر سکے, وہ برتن جا کے توڑ دو اور اس سے غصہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اور آپ کے اندر جب غصہ ختم ہو جاتا ہے نا تو یہ غصہ اور معافی دونوں اتنے انٹر ریلیٹڈ ہیں کہ جب غصہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے. میں نے یہ آزمایا ہے, اور واقعی اگر میں سمجھتی ہوں کہ میرے دل میں اور میری زندگی میں اگر سکون ہے تو اسی خوبی کی وجہ سے ہے. بالکل, یہ خوبی اگر آ جائے تو وہی obviously آپ کو ایکسپیرئنس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ میچور ہوتے ہو یہ بات سمجھ آتی ہے, اور لیکن جب سمجھ آ جاتی ہے تو اس سے جتنا سکون ملتا ہے کسی اور چیز میں نہیں ملتا. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.